بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پائن عمران خان کی مافیاں مسترد ہو گئی ہیں۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا۔ پاکستان کے اندر عام انتخابات جو ہیں اس کا مرحلے آگے بڑھے ہیں، اور اب تو فوج نے کل کہہ دی کہ بھائی سیدھے مکمل نال الیکشن ہوئے گا، اور کھل کر ہم جو ہے ہر قسم کی سپورٹ کریں گے۔ جو بھی الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن ہم سے مانگے گا اسی بھائی نے سپورٹ دے دیں گے۔ اب اس کے آگے دے بھائی نے گارنٹی کسی ہور دی، مطلب 19 تو بعد تے گارنٹی میرا خیال ہے یعنی کہ وہ سمانی رہ گئی، ادروائز وہ ساری گارنٹیز آ گئی ہیں پاکستان کی حد تک جتنی بھی تھیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر کوئی شخص نہ مانے، ابھی بھی وہ کہے کہ نہیں یوں ہوتا ہے، چونکہ ہوتا ہے، چنانچہ ہوتا ہے، نہیں پائن انج کرے کر لو، انج کرے کر لو، تو سر اس شخص کی بات پہ بالکل کان نہ دھریں، بلکہ اس کے کان پہ دو دھریں، کیونکہ اب الیکشن کے نہیں ہوگا والی بات کرنے والا ایکچولی جو شخص ہوگا نا وہ سر فتنہ ہوگا، اور فتنہ ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ میں مطلب ویسے بات کر دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی ان کو اٹھنا شروع کر دو۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کی بات پر بالکل کان نہ دھریں۔ اعتراضات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ عمران خان کے اوپر بھی اعتراض آئے ہیں۔ وہ کیا اعتراض ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا یہ اس کے پیچھے بھی پی ٹی آئی والے جو ہے کو سازشاں لفظ پھر دے کہ عمران خان کو روکنا جی، چاہے کچھ ہو جائے جی، یوں ہو جائے جی، عمران خان ایک عظیم لیڈر ہے جناب، کائنات میں واحد لیڈر ہوا ہے، آگے بھی کوئی نہیں آئے گا، پیچھے بھی کوئی نہیں سی، وہ اتنا ہینڈسم ہے، اتنا ایماندار ہے، اور ٹردا تے سنجیدہ تے لگتا ہے، بہندا تے جناب وہ کیا کہتے ہیں انیل کپور لگتا ہے، جو مرضی مطلب یوتھی جس طرح کی مرضی جو ہے اس کے بارے میں اپنی جو ہے نا خیالات خواتین و مرد دونوں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ صرف خواتین رکھتی ہوں، مرد بھی رکھتے ہیں۔ یہ بڑا ایک عجیب سی جو ہے نا کمبینیشن ہے یوتھیوں کا۔ یوتھیا کیا ہوتا ہے، بڑی زبردست ایک جو ہے وہ تعریف وہ کی گئی ہے، اور وہ تعریف کے مطابق جو نان سینس بات کرتا ہوں اس کو یوتھیا کہتے ہیں۔ اینی ہاؤ میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس پر ویسے ایک اچھا خاصا ولاگ ہو سکتا ہے، بڑا مزیدار سا، وہ کس وقت میں کروں گا۔ بلاول بھٹو زرداری NA 127 سے الیکشن کا ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس حلقے میں بلاول بھٹو جیتے گا ہارے گا یہ فیصلہ 8 فروری کو اس حلقے کے عوام کریں گے۔ ابھی اندازے ہیں لگائے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جناب عطا اللہ تاڑ صاحب جو ہے اس حلقے سے الیکشن کا ٹیسٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ان کو پارٹی نے سوچا ہے کہ انہوں اگے ڈا دینے بلاول دے تے اے جانے تے بلاول جانے، پھر جو ہوئے گا ویکھی جائے گی۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو حلقہ ہے نا، یہ N 127، اس میں بلاول صاحب کے حالات کافی اچھے لگتے ہیں ہوں گے، کیونکہ اس حلقے کے اندر نا تھی انڈسٹریل اسٹیٹ ہوا کرتی تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو نے جو روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا تھا نا، تو یہاں پر باقاعدہ A2 C2 اس طرح کے C1 اس طرح کے سیکٹرز ہیں، جہاں پر بھٹو صاحب نے 3-3 5-5 مرلے کے مکان بلا سود بلکہ بغیر پیسوں بڑھا آگے لوگوں کو دیے تھے، اور ان کی نسلیں وہاں پہ رہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ مہاجرین تھے جن کو لا کر یہاں پر بسایا گیا تھا۔ میں وہ بتانا نہیں چاہتا کہ وہ کون ہے، کیونکہ ورنہ اس سے نسلی تعصب ابھرتا ہے۔ تو وہ سب لوگ جو ہے نا وہ اسی حلقے کے رہنے والے ہیں، اور وہ آج بھی بھٹو کے نام لے ہوئے ہیں۔ وہ آج بھی کہتے ہیں کہ بھٹو جڑا نا وہ سارا لیڈر سی تے اسی وہ دیتے گھر چ رہ رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہوتی ہے، لوگ یاد رکھتے ہیں اب اچھا کام کرے تو بلاول کا مقابلہ جو ہے نا وہ کرنے کے لیے جو بھی آئے گا وہ ذرا دل گردے نہ لائے، میرا یہ مشورہ ہے۔ بہرحال ویسے تو نون لیگ کا شہر ہے، نون لیگ سر جس کو مرضی کھلا رہے، امید ہوتی ہے کہ جیت جائے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ بلاول بھٹو ہی سامنے آ جائے گا، تو پھر معاملہ ذرا تھوڑا سا سوچنا سمجھنا پڑتا ہے۔ بہرحال اعتراضات ہو رہے ہیں تو بلاول بھٹو کے اوپر بھی اعتراض ہے، اور اعتراض بڑا ٹیکنیکل اور بڑا کیا کہتے ہیں وہ جو ہے نا لیگل قسم کا اعتراض ہے۔ مثلا انہوں نے اعتراض کیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی جو سیکشن 203 ہے اس کے تحت بلاول صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور تلوار اس کا نشان ہے اس پارٹی کا۔ بلاول نے جو کاغذات بھرے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ تیر کے نشان سے الیکشن لڑیں گے، تو یہ نشان تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا ہے، تو لہٰذا یہ کیا سلسلہ ہے جناب؟ 203 تو کہتی ہے ایک شخص 2 سیاسی جماعتوں کا رکن نہیں ہو سکتا، تو بلاول تو پھر 2 نمبری کر رہے ہیں پاجی، تو یہ ٹیکنیکل لیگل طریقے سے بلاول ناک آؤٹ ہوتا ہے۔ اچھا اب وہاں پر عرفان قادر صاحب پیش ہوئے ہیں، آج کل ہوئے تھے،
ٹھیک ہے، لیکن وہ انہوں نے جو بھی موقف اختیار کیا وہ ابھی انہوں نے کہا جی ہمیں ریٹرن دیں سارا کچھ، تو وہ ریٹرن اعتراضات مزید بھی آئیں گے. لیکن یہ 203 والی گل ہے نا پائن، وہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. 203 والا معاملہ یہ ہے کہ جب اتحاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کسی ایک پارٹی جو بھی سمبل ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے الیکشن کا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. مثلا پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ دو مل کے الیکشن لڑ رہی ہیں. تو بلاول بھٹو تیر کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ ان دونوں پارٹیز کا فیصلہ ہے، تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور بات ہوتی ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ایم کیو ایم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، تو جہاں پر ایم کیو ایم کی 10 حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے وہاں پر 5 پر نون لیگ کینڈیڈیٹ نہیں دے گی، 5 پر ایم کیو ایم نہیں دے گی. تو جہاں پر نون کینڈیڈیٹ نہیں دے گی وہاں پر نون کے لوگ ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالیں گے، اور جہاں پر ایم کیو ایم نہیں دے گی وہاں پر ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہ نون کو ووٹ ڈالیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، وہاں پر اپنا اپنا سمبل ہوگا. لیکن یہاں پر چونکہ اتحاد ہے تو اس لیے اس کا سمبل ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے، میں ایک اس کی ماضی سے مثال دیتا ہوں. آئی جی آئی کنی بڑی 9 جماعتوں کا شاید اتحاد ہے سی. ٹھیک ہے، یہ فوج نے بنوایا تھا، امید گل صاحب اس بات کو مان چکے ہیں، کسی سے ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے. ورنہ عسکر خان کیس پڑھ لیں کس طریقے سے فوج بے نظیر سے ڈرتی تھی. ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، تو وہ جو نہتی لڑکی تھی نا اس کو روکنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا تھا. عمران خان اے بھی خام کھا کہ جی میں اینٹی آرمی تو کتوں ہویا؟ نہ تو اینٹی آرمی نہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، تو تے اسٹیبلشمنٹ ترلے پا رہے ہیں کہ بھائی نے مینوں دوبارہ چولی بھالو، میرے کو غلطی ہوئی، مینوں معافی دے دے. بھائی معافی نہیں مل رہی، نہ ملنی ہے. وہ معافیاں مسترد نے باقاعدہ طور پہ، میں آپ کو بتا دوں. اچھا، اب ایشو یہ ہے کہ وہ جب اتحاد ہوا تھا تو وہ ایک سمبل پر الیکشن لڑا تھا. اس سے بھی پیچھے چلے جائے، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک اتحاد ہوا تھا 1977 میں، وہ بھی اس وقت کی فوج نے کروایا تھا. جنرل ضیاء الحق بہت ہی منافق انسان گزرے ہیں. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کا دور ہو یا سیاسی دور ہو، وہ منہ پر بھٹو صاحب کی اس طرح تریفیں کر رہے. بھٹو ورگا ذہین آدمی چکر دیتا پائے انہوں نے پھڑ کے، اور اس سے آرمی چیف بن گئے. پچھو پوریاں سازشاں کر رہی تھی. غلام اسحاق خان صدر جو تھے وہ ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ اس کو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہوا کرتے تھے، تو وہ ساتھ ملے ہوئے تھے. اور اس کے نتیجے میں بھٹو صاحب کے خلاف ایک اتحاد بنا تھا 9 جماعتوں کا. اس میں اے این پی بھی تھی، اس میں جماعت اسلامی بھی تھی، اس میں مفتی محمود صاحب بھی تھے، یعنی جے یو اے بھی تھی، اس میں جناب نورانی صاحب بھی تھے. سارے اگینسٹ بھٹو تھے. تو 9 جماعتیں تھیں، تو اس کا انتخابی نشان رکھا گیا تھا 9 ستارے. ٹھیک ہے، تو جب اتحاد ہوتا ہے تو پھر ان 2 اتحاد ہونے والی جماعتوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کس انتخابی نشان پہ وہ لڑیں گی. تو یہ اس کا ایک ٹیکنیکل جواب ہے. اسی طرح مریم نواز کے اوپر اعتراض آیا سرگودے میں، تو وہ اعتراض جو ہے دور ہوا. سرگودے کی سیٹ سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں ایک سے. عمران خان کے اوپر بھی ایک اعتراض آیا. اب ان دونوں جماعتوں کے اوپر کے جو لیڈر ہیں، میں نے دیکھیں مثال وہ دی ہے، بلاول بھٹو چیئرمین ہے ایک پارٹی کا، مریم نواز جو ہے وہ ایک پارٹی کی سیکنڈ ان کمانڈ کہہ لو. ظاہر ہے نواز شریف کی بیٹی ہے، تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز ہی سیکنڈ ان کمانڈ ہے. وہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ تو چلیں ان کی مہربانی ہے، وہ اپنی بھتیجی کو بہت اکاموڈیٹ کرتے ہیں اور بڑا پیارا ہونا سارے جاپس جو اللہ قائم رکھے پیار نو. تو ان دونوں کی مثال دی ہے. ان دونوں پہ اعتراضات آئے، کسی نے چیخاں نہیں ماریاں، کسی نے نہیں کہا ساڑھے خلاف سازش ہو گئی، ہائے ہائے لٹ گئے مر گئے رولے پا دیو جناب، ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا دو، ٹویٹر پہ گلاں شروع کر دو کہ عمران کو روکنا جی، عمران کو روکنا جی. وہ پائے نا عمران نو نہیں روکنا. ٹھیک ہے، معاملہ یہ ہے کہ پائن تسی ہے ہی غلط ہو. مثلا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ آیا ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ سزا یافتہ ہے. تو نہیں ہے، توشہ خانہ کیس میں ہے نا. ہاں، گیا چند دن پہلے سپریم کورٹ گئے اور جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جناب جو سزا یافتہ ہوتا ہے وہ نااہل ہوتا ہے، آپ کی سزا نہیں ختم ہوئی. ٹھیک ہے، اور کہا جی وہ بس آپ نااہلی بھی معطل کرتے ہیں. کہا کیویں کتوں، یہ نہیں ہو سکتا، جائیں آپ گھر جائیں. ٹھیک ہے، تو وہ سن کے یوتھیاں دی جڑی نا بوکی ڈگی. تو ایک تو اعتراض یہ ہے
کہ بھائی جو ہے نا وہ توشہ خانہ والے معاملے سزا یافتہ اور نااہل ہے 3 سال کے لیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے NA-122 سے کاغذ جمع کرائے ہیں، تو جس بندے منیب نے ان کے کاغذات کو تجویز کیا ہے وہ بھائی آپ NA-120 رہندا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی عقل دیکھیں، ان کے کام دیکھیں، کس طریقے سے جو ہے یہ انہوں نے ملک چلانا جائے، تو اندازہ لاؤ۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا N-133 کے الیکشن تھے، زیمنی اور جمشید چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ، یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں انہوں نے کاغذات جمع کرائے، تے بھائی نے کاغذات جڑے نے وہ 133 بجائے 132 جڑا بندہ رہندا سی او دے اتو ریکمینڈ اور سیکنڈ کروا لے، ٹھیک ہے؟ تو آؤٹ ہو گئے، وہ جان کے ہوئے تھے، انہوں نے ڈرامہ کیا تھا کہ پیسے بچ جان گے، سی کہڑا جتنا ہے، وہ تو انہوں نے ڈرامہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو معاملہ ہے نا، اس میں آج اظہر صدیق صاحب پیش ہوئے اور اظہر صدیق صاحب نے جا کے جج سے کہا کہ سر جی ایک غلطی جی ہو گئی ہے، دیکھو یہ ٹیکنیکل معاملات نے ہلکا بندیاں چینج ہوتی رہی ہیں، جو ہے وہ ہمارے پاس 1988 کا ایک آرڈر موجود ہے، یہ ہے، اور جو بھی ظاہر لیگل معاملات ہیں وہ اظہر صدیق ایک اچھا وکیل ہے، اس نے اپنے طریقے سے سارے وہاں پہ توجیحات پیش کیے ہیں، لیکن ریٹرننگ افسر نے ان کو کر دیا مستروں کا نہیں یار ایس طرح نہ کرو، ان کا بھائی غلطی ہو گئی کی پہ کر دوں گا، نہ ختم، ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی بعد میں فیصلہ دوں گا، لیکن یہ آپ کی باتیں کوئی مجھے قائل نہیں کر پا رہی۔ پھر اظہر صدیق نے رولا پاتا تھا، اظہر صدیق تو پھر بڑی بڑے رولا ہے، انہیں رولا پاتا۔ اچھا یہ بات اس لیے یہ تھوڑا سا فریگ ہو گیا اظہر صاحب کے والے سے کر لیتا، وہ میرے وہ دوست ہیں، میرے سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو اس لیے میں نے کہہ دی کہ اظہر نے رولا پاتا۔ ویسے وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے اچھے وکیل ہیں، ان کو لیگل چیزوں کا بہت زیادہ علم ہے، تو اظہر صاحب نے رولا پاتا پھر کہ جناب آپ ویسے ہی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ تو عمران خان کے خلاف فیصلہ دیں گے، جو پھر ایک کارکن پارٹی کا بول سکتا ہے جس طریقے سے، وہ اس طریقے سے انہوں نے پھر بات چیت کی۔ لیکن حضور معاملہ اگر آپ غور کریں تو جس نے کاغذ جمع کرائے قامت انہیں پایا نا سر، تو لہٰذا منجی سے لے ڈانگ پھیرو سر۔ عمران خان نے ایک ہی کاغذ جمع کرایا وہاں پہ، او بھین تسی ایک سیٹ دے 6 کاغذ بھی کرا سکتے سو، اگر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پر آؤٹ ہو رہا ہے کاغذ تو دوجا قبول ہو جاتا۔ ہم پریس کلب میں الیکشن کا ٹیسٹ کرتے ہیں سر، کبھی ایک کاغذ جمع نہیں کراتے، کوئی زیر زبر پیش دی غلطی ہو سکتی ہے، 2 3 کاغذ کم از کم جمع کراتے ہیں، اس لیے کہ اگر ایک کاغذ ریجیکٹ ہوگا تو باقی تو پے ہیں نا، لہٰذا یہ کام ادھر بھی ہو جاتا تھا، لیکن سر کون کرے نا، کسی نے اس بارے میں غور نہیں کیا، لہذا عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی جو ہیں وہ لاہور کے الیکشن سے تو مجھے آؤٹ دکھائی دے رہے ہیں۔ میاں والی کا میں نہیں پتا، ویسے وہاں سے بھی آؤٹ ہی ہیں کیونکہ سزا یافتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے تو کم از کم ایسے ہی لگتا ہے، ہو سکتا ہے اتنے بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، جہو جہا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے چھڑیا ہے، اتنے تو بہو جی گل کتنے بھی جا سکتی ہے، لیکن حتمی بات اسلام آباد ہائی کورٹ کی نہیں چلے گی، باتیں تو آگے تک جائیں گی نا، قاضی صاحب تک جائیں گی، تو جب قاضی صاحب تک جائیں گی تو پھر تو انصاف جو ہوگا وہ سب کو دکھائی بھی دے گا اور سب کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا۔ ابھی فی الحال جو میں بس انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا میں نے آپ سے شیئر کر لیا، آپ تو اس سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔